کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کیلا جو کہ انتہائی عام ملنے والی چیز ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں کیوں آیا؟ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس بات کی گہرائی تک جائیں گے اور انشاءاللہ بہت 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 سارا فائدہ ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ بس دیکھتے جائیے اور سنتے جائیے، انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہونے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیلے کو غریبوں کا گوشت کہا جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب پھل ہے جو پورے سال میں ہی مل جاتا ہے۔ اس میں توانائی اور پروٹین کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو پہلوانوں اور باڈی بلڈرز کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی شخص گوشت خریدنا افورڈ نہ کر سکے تو وہ کیلا کھا کر اپنا کام چلا سکتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایسے ہی تو قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں آیا، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیلے کا ذکر قرآن پاک میں کیوں آیا؟ میں چاہتی ہوں کہ ہر شخص اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لے کہ کیوں آیا ہوگا کسی بھی چیز کا ذکر قرآن پاک میں۔ ہمیں ایسے ہی ہر بات کے اوپر بے شمار غور و فکر ضرور کرنی چاہیے۔ کوئی بھی مرد رات کے 2 گھنٹے کے بعد اگر 2 کیلے کھا لے گا تو اس کی مردانہ طاقت بڑھ جائے گی اور دگنی ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بار بار بھوک لگتی ہے، تو جب بھی بھوک لگے کیلا کھائیں، کیونکہ اس میں بے شمار فائبر ہے جو کہ آپ کے بھوک کے احساس کو کم کرتا ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا وزن ایسے ہی کم ہوتا چلا جائے گا۔ جس عورت کو کسی بھی طرح کی اندرونی بیماری ہو، بچہ دانی کی کمزوری ہو یا اووریز کی کمزوری ہو، تو اسے چاہیے کہ 1 کیلا کھائے اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کر سورہ علم نشرہ پڑھے۔ جس بچے کی یادداشت کمزور ہو، ماں باپ کبھی اسکول کو بدلتے ہوں اور کبھی ٹیوشن سینٹر کو بدلتے ہیں، لیکن بچہ پھر بھی کسی طرح نہیں پڑھ رہا، تو بچے کو ناشتے میں کیلا کھلائیں، کیونکہ اس کے اندر میگنیزیم جو بچے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بچے کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یا حافظو 41 مرتبہ پڑھنے سے بڑا فائدہ ملتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ واقعہ میں 29ویں آیت میں کیلے کا ذکر باقاعدہ طور پر کیا گیا ہے، اور یہ اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے کافی ہے۔ کیلے میں موجود پوٹاشیم، وٹامن B6 اور وٹامن C، بہت سارا میگنیزیم، کاپر اور فائبر موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر میری بات سن رہا ہے تو وہ تصدیق کر دے کہ یہی وہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، زندگی کے ہر کام میں ہی کام آتی ہیں۔ نیکی کی نیت سے اس نالج کو بانٹیے جو اللہ رب العزت نے میرے ذریعے ابھی آپ تک پہنچائی ہے۔ اگلا ویڈیو کیسا ہونا چاہیے؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ بناؤں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔